صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گرامی قدر سامعین کرام، نماز جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بار بار کیا، 700 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں تذکرہ آیا ہے نماز کا۔ نماز بہت ہی محترم شان چیز ہے، سارے اعمال کی سردار نماز ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کو قائم کرنا چاہیے، اور یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے نماز کے قیام کا ذکر ملے گا آپ کو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز کو پورے آداب کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو اوقات کا لحاظ رکھ کر ادا کرنا، نماز پر ہمیشہ مداومت کرنا، یعنی نماز ہمیشہ ادا کرنا، یعنی نماز کی ہمیشہ فکر رہنا، اس سوچ میں رہنا، ایک نماز پڑھ کر اس سوچ میں رہنا، ایک نماز پڑھ کر اگلی نماز کے انتظار میں رہنا۔ نماز کو اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت ہے جیسے کہ انسان کی باڈی میں اس کے سر کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ آج مسلمان نماز ہی سے دور ہے۔ حالانکہ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ وَمَنْ أَقَامَهَا أَقَامَ الدِّينَ، جس نے اس ستون کو قائم رکھا اس نے گویا کہ دین کو قائم رکھا۔ وَمَنْ هَدَمَهَا هَدَمَ الدِّينَ، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا، اس ستون کو ڈھا دیا، اس نے گویا کہ دین کو گرا دیا۔ تو نماز اتنی اہم ہے اسلام کے اندر، لیکن آج بڑا افسوس ہے کتنے فیصد نمازی، میرا تو خیال ہے کہ 2-3% بڑی مشکل سے نمازی ہوں گے، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ انسان اور اس کی تخلیق کا مقصد اگر آپ قرآن سے دیکھیں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا اور اس کے سامنے نہیں جھکتا، اس کے سامنے مناجات نہیں کرتا، دعائیں نہیں کرتا، تو انسان گویا کہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا، مقصد حیات کو پورا نہیں کر رہا، شاہراہ حیات سے، زندگی کی پٹری سے وہ اتر چکا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فرامین نماز کے بارے میں بڑے عجیب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب تک تم نماز میں رہتے ہو تو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، اور یاد رکھو جو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو بادشاہ کا دروازہ، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس کے لیے خیریت کا، عافیت کا، بھلائی کا، اچھائی کا دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اپنی ضرورتیں 3 نمازوں میں اٹھا کے رکھو، یعنی فرض نمازوں کے بعد اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کرو، اس سے مانگو۔
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے اس وقت تک ایک نماز سے دوسری نماز تک جو اس سے گناہ سرزد ہو گئے، جو کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، صغیرہ گناہوں کی بات ہے، تو وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں معاف ہو جاتے ہیں۔ کے لیے نمازیں بعد والے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ نمازوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن گناہ پہ ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ گناہ پہ شرمندہ ہونا تو درکنار، استغفر اللہ، ہم گناہوں پہ فخر کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر انسان سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو مت بتائے، اسے چاہیے کہ دوسروں کو اس میں مطلع مت کرے۔ قیامت والے دن وہی اس کے خلاف گواہ بن کر پیش ہو جائے گا۔ اس لیے گناہ انسان سے ہو سکتا ہے، اگر گناہ ہو جائے تو اپنے رب سے معافی مانگے، اپنے رب سے استغفار کرے، توبہ کرے اور ارادہ مصمم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے۔